اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قصہ یوسف کا 13واں حصہ بیان کیا جائے گا۔ پیچھے جو سورہ یوسف کے قصے بیان کیے گئے ان میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ جب بادشاہ نے اپنے قاصد کو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آئے، بادشاہ کا قاصد جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے یہ فرمایا کہ بادشاہ سے کہہ دو کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کرے جو عورتوں نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بادشاہ ان کے متعلق تحقیق کرے۔ تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر تحقیق کی، تفتیش کی، تو ان عورتوں نے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، بے شک یوسف کو میں ہی اپنے نفس کی جانب راغب کرتی تھی، بے شک یوسف سچوں میں سے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے اس معاملے کی تحقیق اس لیے کروائی تاکہ وہ جان لے کہ ان کی پس پشت میں نے اس کی خیانت نہیں کی۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا تو آپ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خود ستائی اور اپنی تعریف کے زمرے میں آتا ہو، تو اس کے ازالے کے طور پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور قرار نہیں دیتا۔ ان النفس لعمارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت ہی بخشنے والا، بے حد مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف کے اندر بیان فرمایا، اور 13ویں پارے کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا۔ حکماء کا اس میں یہ اختلاف ہے کہ نفس امارہ کیا چیز ہے۔ نفس امارہ، ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی کا حکم دیتا ہے۔ محققین یہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ اور نفس ایک چیز ہے، انسان کی یہ ایک چیز ہے اور اس کی صفات بہت ہیں۔ نفس یہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ فجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور یہ نفس اگر شہوت اور لذات میں ڈوبا ہوا ہو، اس کی جانب مائل ہو، تو پھر یہ نفس امارہ ہے، یعنی برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ نفس یہ ابتدا سے ہی دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی پرکشش چیزوں کی جانب دلچسپی رکھتا ہے، اور بہت ہی قلیل لوگ ہیں جو نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی ذات کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ وہ جسمانی لذات کو چھوڑ کر روحانی لذات کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو عالم آخرت ہے اور عالم آخرت کی جو پرکشش چیزیں ہیں وہ لوگوں سے غائب ہیں، اس لیے نفس جو دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں ان کی جانب راغب ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو نفوس قدسیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ روحیں اور وہ پاکیزہ لوگ ہیں، وہ ان کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی ذات کی معرفت میں مستغرق ہوتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ دنیا کے رنگینیاں اور دنیا کی پرکشش چیزیں کوئی اہمیت نہیں، اور ان پر یہ اثر انداز بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اندر اس قدر ڈوبے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کا اس قدر ان پر خوف ہوتا ہے کہ گناہ کا خطرہ بھی ان کے قلب میں محسوس نہیں ہوتا،
اور وہی نفوس قدسیہ ہیں جن کا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان خود تو گناہ سے بچ نہیں سکتا، محض جس پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کا فضل ہو تو وہی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، مسلمانوں پر کرم فرمائے، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔